الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر صلاح الدین 10th کلاس کے حوالے سے لیکچر نمبر 27 جو ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم لوگ لیکچر نمبر 27 میں جو چیپٹر نمبر 9 ہے حقوق العباد، انسانی رشتوں اور تعلقات سے متعلق، اس کا سوال نمبر 5 وراثت اور قرض کے بارے میں خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں نوٹ لکھیں۔ تو بیٹا یہ ایک نیا کویسچن ہے جو کہ 2 سال پہلے تقریباً اس چیپٹر میں ایڈ کروایا گیا تھا، تو ابھی تک تو یہ کویسچن ویسے بورڈ میں نہیں آیا، تو اس لحاظ سے یہ کویسچن امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کہ پیپر سیٹر جو ہے اس کی نگاہ جو ہے وہ اس کویسچن میں پڑھے اور وہ آپ لوگوں کو یہ کویسچن جو ہے وہ پیپر میں دے سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ وراثت کے حوالے سے وراثت کی تعریف پڑھیں گے کہ وراثت ہے کیا چیز۔ وراثت سے مراد وہ مال و متاع ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں کماتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے ورثاء کے لیے، یعنی جو اس کے لواحقین ہیں، جو پیچھے رہ گئے، اس کے بیوی بچے ماں باپ، ان کے لیے وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو اس سے ہم وراثت کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں وراثت کے بارے میں تفصیلی طور پر فرما دیا کہ لوگوں، اللہ نے میراث میں ہر وارث کا جدا گانا حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے اب وارث کے حق میں 1/3 سے زائد میں کوئی وصیت جائز نہیں۔ 1/3 یہ مرنے والے کو حق ہے کہ وہ اس حوالے سے وصیت کر سکتا ہے، باقی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس طرح وراثت کے تفصیلی احکامات نازل فرمائے اس کے مطابق جو ہے مرنے والے کی جو وراثت ہے وہ تقسیم کر دی جائے گی۔ احادیث مبارکہ میں میت کے مال کے 4 حقوق کی جو وضاحت وہ بیان کر دی گئی۔ سب سے پہلے کفن و دفن کا انتظام، یعنی مرنے والا جو پیسہ چھوڑ کر گیا، اگر چھوڑ کر گیا ہے تو سب سے پہلے اس پیسے سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ اس کے بعد ادائے قرض، جس کو ادائے دین بھی کہتے ہیں، مرنے والے کے ذمے اگر کسی کا قرضہ تھا جو اس نے دینا تھا، جو کہ قبر میں اس کے لیے وبال بن سکتا ہے، عذاب کا سبب بن سکتا ہے، تو وہ قرض ادا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح مرنے والے کی جو وصیت ہے، نمبر 3 یہ حق ہے مرنے والے کا کہ اس کی وصیت پر عمل کیا جائے، اور نمبر 4 جو ہے وہ وراثت ہے کہ اس کی وراثت جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ وارثوں میں تقسیم کی جائے۔ اب یہ جو پہلے 3 حقوق کی ادائیگی ہے، یعنی کہ کفن و دفن کا انتظام، ادائے قرض اور وصیت، اس کے بعد باقی سارا مال جو ہے، یہ تمام معاملات پوری کرنے کے بعد باقی سارا مال جو ہے وہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق وارثین جو ہے ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ وارثوں کو ان کا حق نہ دینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے وارثوں کو ان کا حق ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں نہ دیا تو آخرت میں دینا پڑے گا، یعنی اس کی معافی جو ہے وہ کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد میراث تقسیم نہ کرنا یہ ظلم کے مترادف ہے، یعنی وراثت تقسیم نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ اور کس طرح سے؟ وہ اس طرح کہ 4 طریقے سے انسان ظلم کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 1، پہلا ظلم یہ ہوتا ہے کہ وراثت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے، یعنی وارثوں کے لیے ایک انعام ہوتا ہے جو وارثوں کو بلا مشقت اور بغیر محنت کے حاصل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وارثوں پر یہ فرض ہے کہ اس کے حقداروں کو ان کا حق پہنچا دیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو یہ خیانت ہے، اور خیانت جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو یہ ایک انعام ہے وراثت کی صورت میں، اس کو وارثوں تک پہنچانا یہ ضروری ہے۔ نمبر 2، دوسرا ظلم یہ ہے کہ وراثت ہمارے بھائی کا حق تھا،
جو ہم نے اس سے مار لیا۔ اس لیے جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو سارے بہن بھائی والد کے مال میں شریک ہو جاتے ہیں، اور مرنے والے کی اگر بیوی ہے تو وہ بھی اس میں حصہ دار بن جاتی ہے۔ جب ہم وہ مال دبا کر بیٹھ گئے، یعنی ہم نے اس مال کو تقسیم نہ کیا اور ان کا حق مار لیا، تو ظاہر ہے کہ دوسروں کا حق مارنا بھی یہ ظلم ہے، اور اس کی ظلم کی معافی وہ نہیں ہے۔ تیسرا ظلم یہ ہے کہ ورثہ جو ہیں ان کو حق نہ دینا، یہ ظلم کئی پشتوں تک چلتا ہے، اس لیے کہ جب تقسیم کرنے کا رواج ہی نہیں ہے اور والد کے مرنے کے بعد بیٹوں نے میراث کی تقسیم نہیں کی، اور بیٹوں کے مرنے کے بعد پوتوں نے وراثت تقسیم نہیں کی، اور یہ سلسلہ ایک چین بن گئی، یہ آگے چلتا رہا، تو اس کے نتیجے میں سارا وبال جو ہے، جو عذاب ہے، وہ پہلے نمبر کے پسماندگان میں آئے گا۔ یعنی باپ کے انتقال ہونے کے بعد جو بیٹے نے آگے بار وراثت تقسیم کرنی تھی اس نے تقسیم نہیں کی، مناسب طریقے سے نہیں کی، تو ایک گناہ اس کو ملتا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے والد کی میراث جو ہے وہ شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کی۔ چوتھا ظلم یہ ہے کہ بیٹوں کو والدین کی جائیداد میں سے پورا حق نہیں دیا جاتا، یعنی جتنا حق شریعت کے مطابق بنتا ہے وہ حق نہیں دیا جاتا۔ اس طرح عورت کو اپنے شوہر کی جائیداد سے بھی حصہ نہیں ملتا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی جائیداد میں صرف بیٹے ہی حقدار نہیں ہیں، اس کے علاوہ بیٹیاں بھی حقدار ہیں، بیٹیوں کو بھی ان کا حق دیا جائے گا۔ اس طرح بیوی کی جائیداد میں شوہر اور شوہر کی جائیداد میں بیوی کا بھی حق ہے۔ تو یہ چار طریقے سے انسان جو ہے وہ گناہ اور ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد مرنے کے فوراً بعد وراثت کی تقسیم، اس حوالے سے جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف اور آخرت کی کامیابی کی فکر پیدا کی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں ایک کامیاب زندگی عطا فرمائیں گے، تو وہ سب سے پہلے مرنے والے کی میراث کی تقسیم کا اہتمام کریں۔ اور شریعت کا بھی حکم یہی ہے، میراث کی تقسیم میں جتنی دیر ہوگی اتنی ہی اس میں الجھنیں اور دشواریاں پیدا ہوں گی، جس کے نتیجے میں تقسیم میراث کا مسئلہ پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی ہم جتنا اس کو پینڈنگ کریں گے، جتنا اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے، اتنا جو وراثت ہے اس کی تقسیم میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے مرنے والے کی جائیداد، اس کی وراثت جو ہے وہ اس کے لواحقین میں تقسیم کر دینی چاہیے۔ تو یہ تو بیٹا وراثت کے حوالے سے تھا۔ اسی کویسچن کا جو سیکنڈ پورشن ہے ہمارا وہ ہے ادائیگی قرض، جو قرض کی ادائیگی ہے۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کہ اگر ہم روشنی میں ادائے قرض کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاص ضرورت کی وجہ سے قرض مانگتا ہے تو قرض دے کر اس کی مدد کرنا باعث و اجر و ثواب ہے۔ یعنی اگر کسی کی کوئی جائز ضرورت ہے اور وہ اس کے لیے قرض مانگتا ہے، کچھ پیسے مانگتا ہے، تو اس کی مدد کر دینا یہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ جیسا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے تحریر فرمایا کہ ضرورت کے وقت قرض مانگنا یہ شرعی طور پر جائز ہے، اور اگر کوئی شخص قرض کا طالب ہو تو اس کو قرض دینا یہ مستحب عمل ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے کہ ہم اس کو قرض جو ہے وہ ادا کریں، کیونکہ شریعت اسلامیہ جو ہے، جو اسلامی شریعت ہے، اس نے قرض دے کر کسی کی مدد کرنے کو دنیا اور آخرت کے بہترین بدلے کی بشارت سنائی ہے کہ جو شخص دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ضرورت مند کی مدد کرے، لیکن قرض دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کوئی شرط نہ لگائے۔ یعنی کسی قسم کی جو شرط ہے اس کو امپلیمنٹ نہ کرے کہ بھائی میں تجھے قرض دے رہا ہوں، اب اس کے بدلے میں تجھے میری یہ بات ماننا پڑے گی، ایسی بات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور قرض کے لین دین کے حوالے سے کچھ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرما دیے۔ ان احکامات میں سے 3 اہم حکم جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔
کہ اگر کوئی شخص کسی سے قرض مانگے اور اس کو قرض دیا جائے تو اس کو تحریری شکل میں لیا جائے، بلکہ جتنے بھی آپس کے ایگریمنٹیں، معاہدے ہوتے ہیں، شرعی طور پر ان کو ریٹن فارم میں لانا جو ہے وہ ثابت ہے، شریعت اس کا حکم دیتی ہے۔ لہٰذا قرض لینے اور دینے والا اپنی اس ڈیل کو ایک تحریری شکل میں لے آئیں، اگرچہ قرض کی مقدار کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ قبر کا جو عذاب ہے، بہت سی وجوہات کی وجہ سے عذاب نازل ہونے، لیکن ان میں سے ایک وجہ قرض نہ دینا ہے۔ اگرچہ ہم نے دنیاوی لحاظ سے، اس دور کے لحاظ سے اگر دیکھیں کہ اگر ہم نے کسی سے 1 روپیہ بھی ادھار مانگا، قرض مانگا اور ہم اس کو واپس نہ کریں تو وہ 1 روپیہ جو ہے وہ ہمارے لیے قبر میں عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے، اور خدا نخواستہ ایسی ضرورت نہ آئے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت محسوس ہو۔ تو اسی طرح دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی جو ہے اس کی تاریخ کا تعین بھی کر لیا جائے، یعنی ایک فکس تاریخ کر لی جائے کہ میں فلاں ڈیٹ کو یہ قرض جو ہے یہ واپس کرنے کا پابند ہوں گا۔ پھر اگر مناسب سمجھا جائے تو 2 گواہ بھی مقرر کر لیے جائیں۔ یہ تینوں پوائنٹس اس لیے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر قرض لینے والا یا قرض دینے والا دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، پردہ کر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو کم از کم ان کے لواحقین کو یہ پتہ ہو کہ انہوں نے کس سے قرض لیا یا انہوں نے کس کو قرض دیا، تاکہ میت جو ہے وہ کسی قسم کی عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ قرض لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے وقت پر قرض کی ادائیگی کرے، یعنی جو ڈیٹ فکس کی تھی اس ڈیٹ پر قرض واپس کرے۔ اگر اس فکس ڈیٹ پر قرض کی ادائیگی ممکن نہ ہو تو جس سے قرض لیا گیا اس سے مناسب وقت جو ہے وہ اس پر مزید مہلت مانگ لی جائے۔ مہلت دینے پر قرض دینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم جو ہے وہ عطا کیا جائے گا، اگر وہ کچھ وقت جو ہے وہ ادا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ادائیگی قرض کی اہمیت، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو ترمذی شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، یعنی لٹکتی رہتی ہے، اس کی جان نہیں نکلتی، صرف اس وجہ سے کہ اس نے کسی سے قرض لیا تھا اور وہ قرض اس نے ادا نہیں کیا۔ تو ایسے شخص کی جان جو ہے وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں نکلتی، کیونکہ اس نے قرض ادا، اپنا ذمے جو قرض تھا وہ واپس نہ کیا۔ یعنی ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیتے ہیں کہ جس شخص نے کسی کا قرضہ جو لیا اور اس کو واپس نہ کیا، یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر دی جائے، یعنی اس کے گھر والے اس کا قرض جب ادا کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں بھی داخل کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک روز فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایک ساتھی قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا، اگر تم چاہو تو اس کو اللہ کے عذاب کی طرف جانے دو اور چاہو تو اسے روک دو، یعنی اس کا قرض ادا کر دو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس بات کو سمجھتے ہوئے فوری طور پر اپنے اس مسلمان بھائی کا جو قرضہ تھا وہ ادا کر دیا۔ تو بیٹا یہ ہمارا کویسچن نمبر 5 تھا۔ اسی طرح اب ہم لوگ کویسچن نمبر 6 جو ہمارا ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے ہم لوگ اس کو بھی پڑھ لیں گے، اور اس میں ہمسائیگی کو عربی میں جوار کہتے ہیں اور پڑوسی کو جار کہتے ہیں۔ اسلام سب سے پہلا اور آخری مذہب ہے جس نے خوشگوار اور مطمئن معاشرہ پیدا کرنے کے لیے انسانی زندگی کو کوئی انفرادی اور اجتماعی پہلو ایسا نہ چھوڑا جسے ہمیں واسطہ نہ پڑتا ہو، یعنی ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی پہلو جو ہے ان کو بیان کر دیا۔ چنانچہ رہائش اور سکونت کے لحاظ سے سب سے زیادہ واسطہ ہر ایک کو اپنے ہمسائے یعنی اپنے پڑوسی سے پڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق
کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت، خوشگوار رہن سہن اور بود و باش کے لیے بھی صرف ترغیب ہی نہیں بلکہ اس کے حدود مقرر کر کے تقریباً ایک معاشرتی نظام بنا کر باہمی خوشگوار تعلقات پر زور دیا۔ اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہمسائیگی کا حق صرف اپنے دائیں بائیں بسنے والے پڑوسی ہی نہیں بلکہ اس کی وسعت اور پھیلاؤ بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں ہمسایوں کی اقسام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس طرح بیان فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ والجار ذی القربیٰ والجار الجنوبی والصاحب والجنبی، رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ اور غیر رشتہ دار سے اور پہلو کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہمسائے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہمسائے ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہوں۔ نمبر 2، ایسے لوگ جو قرب و جوار میں رہتے ہوں لیکن رشتہ دار نہیں۔ نمبر 3، وہ لوگ جو ہم نشین اور دوست ہوں اور ایسا شخص جس کے ہم سفر ہونے کا موقع ملے۔ ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں جب ہم بات کرتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیر مسلم ہمسائے کا 1 حق ہے، مسلمان ہمسائے کے 2 حق ہیں اور مسلمان رشتہ دار اور ہمسائے کے 3 حق ہیں۔ غیر مسلم ہمسائے کا 1 حق، جو اسی طرح جو مسلمان ہمسایہ ہے اس کے 2 حق اور جو رشتہ دار ہمسایہ ہے اس کے 3 حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمسایوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جو ہمسائے کی ضرورت کے وقت معمولی ضرورت کی چیز اپنے ہمسائے کو نہ دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ سن کر عرض فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مومن نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بار بار پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دے۔ اسی طرح ایک اور روایت نقل کی جاتی ہے کہ جس سے ہمسایوں کے حقوق اور اہمیت کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ کسی صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ فلاں عورت نفلی نمازیں بہت پڑھتی ہے اور نفلی روزے بہت رکھتی ہے اور صدقہ دیتی ہے، اس کے لیے وہ مشہور ہے، لیکن اپنی بدزبانی سے پڑوسی کو آزردہ یعنی ناراض کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ پھر اسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت جو ہے وہ نفلی روزے کم رکھتی ہے اور نفلی نمازیں کم پڑھتی ہے اور پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے ہمسایوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن آدمیوں کا مقدمہ سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں پیش ہوگا وہ 2 پڑوسی ہوں گے، یعنی ان کا مقدمہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے سب سے پہلا جو حق ہے وہ اچھا سلوک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے۔ پھر ہے اعانت۔ اعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، ضرورت کے وقت ہمسائے کی مدد کرنا فرض ہے، اور بخل یعنی کنجوسی سے ایسے موقع پر کام لینا یہ جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ہمسایہ تجھ سے قرض مانگے تو اسے قرض دے، اور اگر تجھ سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کر، اور اگر اس کی کوئی ضرورت ہو تو اسے پورا کر۔ اگر ہمسائے کے ہاں فاقہ ہے تو خود کھا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ پھر ہمسائے کا حق ہے کہ اس کی مزاج پرسی کی جائے، اگر ہمسایہ بیمار ہے تو اس کی عیادت اور مزاج پرسی ضروری ہے، اور جس طرح کی مدد کی اسے ضرورت ہو وہ مدد دینی چاہیے۔ عزت و آبرو کی حفاظت، ہمسایوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنا ضروری ہے۔ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے والا
10 گنا عذاب کا مستحق ہے جس نے اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ گناہ کا کام کیا۔ اسی طرح چوری جو حرام ہے مگر ہمسائے کے گھر میں چوری 10 گھروں کی چوری کرنے سے بدتر ہے۔ اسی طرح ہمسائے کا حق ہے کہ تحفہ بھیجا جائے۔ ہمسائے کو تحفہ بھیجنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس سے آپس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور آپس کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور خوشگوار جو تعلقات ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمسائے کی بھیجی ہوئی چیز کو حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ بہت معمولی کیوں نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی پھل خریدے تو اپنے ہمسائے کے گھر بھیجے، اپنے پڑوسی کے گھر بھیجے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں تو اس کا اظہار نہ کرو، یعنی کہ اس کے چھلکے اور اس کا فضلہ جو ہے وہ باہر کی طرف نہ پھینکو کہ ہمسائے کے بچے اسے دیکھ کر للچائیں۔ جنازے میں شرکت، اگر ہمسائے کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا اور اس سلسلے میں جہاں تک ہو سکتا ہے تعاون کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہمسائے کے جنازے میں شرکت کی جائے اور سارے انتظامات جو ہیں ان کو دیکھا جائے۔ اب بیٹا ہمارا جو کویسچن نمبر 7 ہے، چونکہ وقت ہے ہم لوگ اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات جو ہیں وہ تحریر کریں۔ یہ ہمارا 2018 جو ہے بورڈ کا، اس میں یہ ہمارا پیپر میں ایک کویسچن آ چکا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج جو ہے وہ 10 ہجری کو کیا۔ میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام موجود حجاج کرام کو خطاب کیا اور جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اسے انسانی حقوق کا بین الاقوامی چارٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس خطبے کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ بزرگی اور تقویٰ کا معیار جو ہے وہ صرف اور صرف بزرگی اور فضیلت کا معیار جو ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے، یعنی اللہ کا ڈر اور خوف۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ نمبر 3، اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے۔ قتل کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں، قتل عمد کا قصاص لیا جائے گا۔ قتل عمد یعنی ایسا قتل جو جان بوجھ کر کیا جائے، اس کا قصاص یعنی خون کے بدلے خون۔ قتل غیر عمد وہ ہے جس میں کوئی لاٹھی یا پتھر لگ جائے، یعنی قتل غیر عمد سے مراد وہ قتل جس میں مارنے والے کا ارادہ مارنے کا نہ ہو بلکہ غلطی سے کوئی شخص مر جائے، یعنی کہ جس میں کوئی لاٹھی یا پتھر لگ جانے سے کوئی ہلاک ہو جائے۔ اس صورت میں 100 اونٹ دیت مقرر ہے، یعنی کہ جس فیملی کا شخص مارا گیا اس کے گھر والے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ خون کے بدلے پیسہ، تو 100 اونٹ دیے جائیں گے یا 100 اونٹ کے قیمت کے برابر دیت جو ہے وہ دی جائے گی۔ اگر کوئی اس سے زیادہ طلب کرے گا تو وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں سے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہی کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں دیکھو، میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ گردنیں مارنے سے مراد ایک دوسرے کے حق مارنے لگو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے حق پہنچا دیا، پس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پاتے ہیں۔ نمبر 5، میراث۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اللہ تعالیٰ نے میراث میں ہر وارث کا جدا گانا حصہ مقرر کر دیا، اس لیے اب وارث کے حق میں 1/3 سے زائد کوئی وصیت جائز نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جان لو کہ لڑکا بچہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا
جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا اور جس پر حرام کاری ثابت ہو جائے اس کی سزا سنگ ہے، یعنی پتھر مارنا، سنگسار کر دینا۔ نمبر 6، قرض اور جرم۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ قرض قابل واپسی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ تحفہ دینا چاہیے، اور جو کسی کا ضامن بنے تو اسے تاوان ادا کرنا چاہیے، یعنی کسی کی اگر کوئی ضمانت لیتا ہے تو ضمانت لینے کے بعد اگر جس کی ضمانت لی جائے اگر وہ اپنے معاہدے کو، اپنی ڈیل کو پورا نہیں کرتا تو جس نے وہ معاہدے میں جو ضامن بنا تھا وہ اس کو ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے، نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ ہی بیٹے کے بدلے باپ پکڑا جائے گا۔ بیویوں کے حقوق کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں، بیویوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے۔ بیوی پر تمہارا حق اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی دوسرے غیر مرد سے آلودہ نہ کرے، ایسے لوگوں کو تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ یہ سارے پوائنٹس ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن بہرحال انہی عورتوں کو کوئی معیوب کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اختیار دیا کہ تم ان کی سرزنش کرو، یعنی انہیں ڈانٹو، انہیں مارو، ان سے بستر میں علیحدگی اختیار کرو، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو انہیں ایسی مار مارو کہ مار نمودار نہ ہو، ان جسم پر مار کا نشان ظاہر نہ ہو۔ اگر وہ باز آ جائے تو تم پر واجب ہے کہ انہیں اچھا کھلاؤ اور رواج کے مطابق اچھا پہناؤ۔ عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو، اگر وہ کوئی ایسا کام کریں فراخ دلی سے کام لو، کیونکہ حقیقت میں وہ ایک طرح سے تمہاری پابند ہیں، تم ان کی کوئی املاک نہیں، اور تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر قبول کیا اور تم اللہ کے حکم سے ہی ان کے وجود سے حظ اٹھاتے ہو، یعنی فائدہ اٹھاتے ہو۔ خواتین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ان سے نیک سلوک کرو، اور کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال کسی کو اجازت کے بغیر دے، یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو مال دے۔ اسی طرح مسلمانوں پر دوسرے مسلمانوں کا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات سنو اور سمجھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی بارضا اور رغبت عطا کر دے۔ پھر آپ نے غلاموں کے حقوق کے بارے میں فرمایا کہ اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو، دوسروں سے مراد غلاموں پر زیادتی نہ کرو، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ، یعنی اسی حیثیت کا لباس انہیں بھی پہناؤ۔ اگر وہ کوئی ایسی خطا کرے جسے تم معاف نہیں کر سکتے تو اللہ کے بندوں انہیں فروخت کر دو، انہیں سزا نہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے آخر میں یہ فرمایا کہ الصلاۃ بما ملکت ایمانکم، نماز کی ادائیگی اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ پھر دعوت و تبلیغ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کی میں فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں یہ باتیں ان تمام لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں، شاید وہ تم سے زیادہ یاد رکھنے والے اور آگے پہنچنے والے ہوں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، پر جو حاضر ہے وہ اس تک میری تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے۔ یہ بیٹا ہمارا کوسچن نمبر 7 تھا۔ 1-2 منٹ میں آپ لوگوں کو اس کے MCQs کروا دیتا ہوں، چونکہ وقت کم ہے لہٰذا میں MCQ کا نمبر بولوں گا اور آپ اس پر ٹک کرتے جائیں گے۔ آپ لوگ نوٹس کا پیج نمبر 177 نکالیں گے، اس میں جو فرسٹ MCQ ہے اس کا الف آپشن، سیکنڈ کا جیم آپشن، تھرڈ کا جیم آپشن، فورتھ کا بے، ففتھ کا جیم، سکس کا جیم آپشن، سیونتھ کا جیم آپشن، ایٹتھ کا جیم آپشن، نائنتھ کا الف، 10th کا الف، 11th کا الف، 12th کا الف، 13 کا الف، 14 کا الف، 15 کا الف، 16 کا الف، 17 کا الف، 18 کا بے، 19 کا دال، 20 کا الف، 21 کا جیم، 22 کا دال، 23 کا الف، 24 کا الف، 25 کا دال آپشن، 26 کا دال،
27 کا الف، 28 کا الف، 29 کا الف، 30 کا الف، 31 کا جیم، 32 کا الف، 33 کا بے آپشن، 34 کا الف آپشن، 35 کا الف آپشن، 36 کا الف آپشن، 37 کا الف، 38 کا دال آپشن، 39 کا الف آپشن، 40 کا بے آپشن، 41 کا الف آپشن، 42 کا جیم آپشن، 43 کا بے آپشن، 44 کا الف آپشن، 45 کا جیم آپشن، 46 کا جیم آپشن، 47 کا بے آپشن، 48 کا بے آپشن، 49 کا الف، 50 کا بے اور 51 کا جیم آپشن۔ اس کے بعد بیٹا یہ ہمارا MCQ کمپلیٹ ہو گئے۔ آگے ہمارے شارٹ کویسچن ہیں، نوٹس میں موجود ہیں پیج نمبر 181 پہ، کویسچن نمبر 1 سے لے کر 22 تک، تو یہ آپ لوگ اپنے تیار کر لینا۔ اس طرح ہمارا جو سلیبس ہے وہ مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے اور اس پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ماں باپ کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، جزاک اللہ۔